خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد امام معصوم کا فرمان ہے الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذهب بالنفاق. محمد اور آل محمد پر بآواز بلند جو صلوات بھیجے زندگی میں منافقت اس سے دور رہتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے ہدیہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خير. مدارس میں دینی مدارس میں ایک عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو نصاب میں شامل ہے، تمام دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے. اور کتاب کا نام ہے عقائد امامیہ. شیخ محمد رضا مظفر کی لکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے پہلے مولانا صفدر حسین نجفی مرحوم انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا. کتابوں پر جہاں اس طرح کی دینی کتابیں لکھتی ہیں وہاں شاید مل جائے عقائد امامیہ. ظاہر مدارس میں تو عربی میں پڑھاتے ہیں، جامعہ اہل بیت میں میں خود پڑھاتا ہوں. امامت کی بحث میں انہوں نے ایک چھوٹا سا چیپٹر بنایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم جو یہ بحث کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد پہلے خلیفہ کون تھے، ہم کہتے ہیں رسول خدا کے بعد پہلے خلیفہ امیر المومنین تھے. اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر تھے. اس زمانے میں جب حضرت علی زندہ تھے یا حضرت ابو بکر زندہ تھے، اس زمانے میں اس بحث کا فائدہ یا نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی پہلا خلیفہ ہو رسول کے بعد وہ مسلمانوں کا حکمران ہو، حکومت اس کے ہاتھ میں ہو. چنانچہ وہ حضرت ابوبکر نے 10 سال وہ حکومت کی اور امیر المومنین علیہ السلام کی وہ چوتھے دور میں جب آپ کو اقتدار ملا، حکومت ملی، تو جتنی کر سکتے تھے حکومت کی، لیکن وہ جس طرح کا نظام قائم کر سکتے تھے اتنے محاذوں پر آپ کو لڑنا پڑا کہ وہ جو کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. مطلب یہ ہے کہ پہلا خلیفہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، ان کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی مملکت کے حکمران ہوں، اس کے جغرافیائی حدود جہاں تک بھی وہ پھیلے ہوئے ہوں. لیکن وہ مرحوم فرماتے ہیں آج کے دور میں یہ ہم آج بھی اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں نا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رسول خدا کے بعد پہلے خلیفہ تھے. اچھا، آج بھی اہل سنت میں کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر تھے. مناظرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. امیر المومنین کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کی دنیا سے رحلت ہونے کے بعد بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کوئی حضرت ابو بکر کے پہلے خلیفہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے، کوئی حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے. آج اس بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آج دنیا کی کسی اسلامی مملکت میں حضرت علی اس دنیا میں نہیں رہے، حضرت ابوبکر بھی اس دنیا میں نہیں رہے. جی نہ
اسلام آباد میں نہ اس دنیا کی کسی بھی یعنی کیپٹل میں نہ سنی حضرت ابوبکر کو اپنا حکمران وزیر اعظم صدر بنانے کے پوزیشن میں ہے، نہ شیعہ علی کو، وہ زمانہ گزر گیا۔ آج اس بحث کی کیا ضرورت ہے، یا آج اس بحث کا کیا فائدہ ہے؟ علی کو پہلا خلیفہ ماننے اور حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں آج اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ حضرت علی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج علی کو پہلے خلیفہ ماننے کا مطلب یہ ہے، آج علی کو جانشین رسول ماننے کا یا امام اول ماننے کا طریقہ یہ ہے، علی وہ کی دنیا میں نہیں رہے لیکن علی کی تعلیمات موجود ہے، میں نے اپنا دین علی سے لینا ہے۔ کیا بات ہے! اور اگر ایک اہل سنت وہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے اپنا دین لے کے اس پر عمل کرنے کا وہ پابند سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجالس میں بھی کہ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ کیا یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ یکساں نصاب کی جو ہے نا وہ گونج ہے۔ میں نے اچھا اس یکساں نصاب سے پہلے ترجمہ قرآن تیار ہوا ہے، ایک متفق علیہ ترجمہ، کراچی کی ایک فاؤنڈیشن نے سکولوں میں پڑھانے کے لیے قرآن کا ترجمہ تیار کیا 7 حصوں میں، مطالعہ قرآن کے نام سے، حصہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم۔ پھر اس کو شیعہ سنی تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر انہوں نے کمیٹی بنائی، اس میں بریلویوں کا نمائندہ، اہل حدیث کا نمائندہ، دیوبندیوں کا نمائندہ، جماعت اسلامی ہے دیوبندی لیکن ان کا نمائندہ الگ ہوتا ہے، اور شیعوں کا نمائندہ۔ اچھا، شیعوں کی طرف سے اس کمیٹی میں شامل تھا۔ ابھی جو یکساں نصاب بنا ہے اس میں بھی وفاق مدارس شیعہ کی طرف سے میں ہی ان کی میٹنگوں میں یہ شریک ہوتا ہوں۔ وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ کس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانچویں کی کتاب میں اوپر بڑی اچھی ہیڈنگ دی ہے، آیے مباہلہ کی روشنی میں حضرت علی کی فضیلت۔ وہ پھر لکھا ہے فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ جب آیے کریمہ نازل ہوئی، جب آپ کو اپنی حقانیت کا یقین ہے، یہ آپ کے دلائل سے روح زیر بار نہیں آتے، تو پھر ان سے کہیں کہ آپ بھائی مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم آگے وہ انفسنا و انفسکم، ایک مشکل میں پڑے ہوئے، ایک مشکل میں۔ کسی نے انفسنا و انفسکم کا ترجمہ کچھ کیا ہے، کسی نے انفسنا کا ترجمہ کچھ کیا ہے۔ ابھی جو 5ویں کی کتاب چھپی ہے، میٹنگ کے دوران سامنے آئی، اس میں لکھا ہوا ہے وہ انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ اور ہم خود آئیں۔ وہ یہ تینوں میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے مدارس کے پرنسپل تھے، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی۔ میں نے کہا آپ تینوں الحمدللہ مدارس کے پرنسپل ہیں، یہ جو ترجمہ ہوا ہے تم خود آؤ ہم خود آئیں، یہ عربی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ تم خود آؤ اور ہم خود آئیں۔ آنے کو جا آ گیا، یجیء آئے گا،
نجیعو ہم آئیں گے، تجیعونا تم آؤ گے. کہیں جا یجیعو تجیعو یجیعون کا لفظ نہیں ہے، تو یہ تم خود آؤ اور ہم خود آئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں. دنیا میں کوئی عقل مند یہ ترجمہ کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی کوئی بلاتا ہے؟ ہمیشہ بلانے والا اور ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اچھا جی، وہ دیوبندی کے مولانا صاحب تھے، ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا موبائل میں مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ کھولا. دیکھتے ہیں مفتی اعظم ہے اس وقت تقی عثمانی، دیکھیں جی انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. اچھا، ان کے ساتھ جو اپنے ایک ساتھی تھے ان کو آہستہ بتایا، یعنی عام اونچی آواز میں نہیں بتایا. بعد میں نکلتے وقت میں ان سے کہا کہ آپ نے ان کو تو بتا دیا ہے جلالی صاحب کو، مجھے نہیں بتایا کہ تقی عثمانی نے کیا ترجمہ کیا ہے. کہنے لگے تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں. اچھا جی، وہاں ترجمے میں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں. جی، اگر انفس سے مراد خود رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے. اگر انفس کا مطلب خود رسول خدا ہے تو پھر ابنا انا اس پر عمل ہوا حسن اور حسین علیہ السلام کے ذریعے. نساء انا اس پر عمل ہوا خاتون جنت علیہ السلام کے ذریعے. انفس کا مطلب رسول خدا ہوئے تو پھر علی کو کس کھاتے میں لے کے گئے تھے؟ ماشاءاللہ. انفس سے مراد علی نہیں ہے تو پھر علی کو لے کر کیوں گئے تھے رسول خدا؟ اچھا، کوئی آپ کو ایک بتانا ہے، یہ میٹنگ ہماری ختم ہوئی. اچھا، دیوبندی مفتی نے کہا کہ نجفی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس باریک مسئلے کی طرف متوجہ کیا کہ تم خود آؤ اور ہم خود آئیں، یہ غلط ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وقت پہ گیا. آپ غور کریں وقت پڑا ہوا ہے. اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انفس سے مراد علی ہے. غلط ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کا غلط ترجمہ کرنا جرم ہے. من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار. جو اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرے تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کیا گیا امیر المومنین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اس کو شمار نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا فرمان ہے، مولا آپ یہ فرمائیں کہ امیر المومنین کے بے شمار فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ امام رضا سے پوچھا جاتا ہے امیر المومنین کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ نے امیر المومنین کی کوئی جنگی خدمات کا ذکر نہیں کیا، خیبر کا، خندق کا، احد کا، یہ اس کا ذکر نہیں کیا. شب ہجرت بستر رسول پر سونا، یہ راہ خدا میں انفاق، پورا سورے کا دہر کا نازل ہونا، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا. فرمایا سب سے بڑی فضیلت میرے نظر میں امیر المومنین کی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں ذکر کیا. کیا بات. اگر آپ نفس رسول مانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس سے رسول خدا افضل ہیں اس سے علی کو افضل ماننا پڑے گا. اچھا، میں نے بعد میں گھر آ کے یہ جو اہل حدیث کے نمائندے ہیں ان کو ایک حدیث کا ٹکڑا بھیجا واٹس ایپ پر نا، حدیث کا ٹکڑا.
وہ ٹکڑا یہ تھا من کتب فضیلتا من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے. تحریر میں اس کو تشویق کرنا چاہتا تھا کہ بھئی آپ علی کی فضائل کو مت چھپائیں، کتاب میں علی کے فضائل کو آنے دو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اس مقصد کے لیے میں نے یہ لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے من کتب فضیلۃ من فضائل علی لا تزال الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسل. جب تک اس فضیلت کے آثار موجود ہیں تحریر کے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اس لیے میں مجلسوں میں کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی ڈائری ہوگی نا، ڈائری، اس کے اوپر جو فضیلت آپ سنتے ہیں نا، البتہ کوئی مستند فضیلت، یہ نہیں کہ علی نے مسجد کوفہ میں محراب میں کھڑے ہو کے فرمایا منبر پر کہ نبیوں کو میں بھیجتا ہوں. یہ الزام ہے حضرت علی نے، یہ نہیں فرمایا. خدا فرماتا ہے نبیوں کو میں بھیجتا ہوں. قرآن میں کس طرح حضرت علی اللہ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ بارش میں برساتا ہوں. خدا قرآن میں فرماتا ہے اب کیا تم نے افرائیتم ما تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے کبھی سوچا یہ تم پانی پیتے ہو بادلوں کے ذریعے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ سب سے معتبر فضائل علی کے وہ ہیں جن کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے. سب سے معتبر اور مستند فضائل. ابن حجر جیسا متعصب آدمی، اس کا یہ کہنا ہے 300 آیتیں صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے بلا شرکت غیری. سبحان اللہ. ان میں آیت تطہیر شامل نہیں ہے، ان میں آیت مودت شامل نہیں ہے، اس میں حلاقہ جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے. جو صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ کتنی ہے؟ 300 کتابیں لکھی گئی ہے مستقل طور پر اسی نام سے. وہ قرآنی آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اپنی ڈائری میں لکھو. جب کسی عالم دین سنتے ہو نا لکھو. یہ تو سب کو یاد ہے نا کہ خندق کے موقع پر فرمایا عمر ابن عبدود کو جب مارا اور اس کا سر لے کے رسول خدا کی خدمت میں آئے، فرمایا ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. لکھو اپنی ڈائری میں اس کو. جب تک یہ تحریر رہے گی نا فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اس کا جواب آیا کہ اس کی تصویر مع سند بھیج دیں. اچھا یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے. یہ جو ابھی طولانی، میں نے تو صرف ایک ٹکڑا بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ تصویر مع سند بھیجیں، یعنی کس راوی کے ذریعے یہ رسول خدا سے منقول ہے. پھر میں نے کفایت الطالب، اہل سنت کی کتاب ہے، کفایت الطالب مناقب خوارزمی، کفایت الطالب کا صفحہ، اس کا پکچر لیا اور اس کو میں نے بھیج دیا. اس کا جواب آیا. میں سمجھا تھا کوئی کیڑا نکالنے کی کوشش کرے گا. جواب آیا جزاک اللہ. ابھی تک کوئی تبصرہ انہوں نے نہیں کیا. وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی ایک لحاظ سے خطرناک بھی ہے اگر حقیقی معنوں میں اس کو نہ سمجھے. رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا. خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلتا من، کون باور کرے گا کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے. فمن ذکر فضیلتا من فضائل علی غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہماری کتابوں میں احقاق الحق قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث جن کا مزار آگرہ میں ہے اور بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے، 10 جلد کتاب لکھی ہے احقاق الحق. اور آیت اللہ نجفی مرعشی نے 33 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے. اس کی پہلی جلد میں بھی انہوں نے اس روایت کو، مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے. فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی ممبر پر بیٹھ کے یا کسی
محفل نجی محفل میں بیٹھ کے ایک علی کی فضیلت بیان کرے، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کیونکہ تلافی کرنی پڑتی۔ کچھ لوگوں کا وہاں میدان عرفات میں پوچھتے تھے، اب جو آدمی میدان عرفات میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، رمضان مبارک میں جو اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہ باقی 11 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا۔ ہاں، اگر اس سال 9 ذی الحج میں وہ اگر میدان عرفات میں اس کو حاضر ہونے کی توفیق ملے، وہاں وہ سارے گناہ بھی بخشے جائیں گے جو رمضان مبارک میں نہ بخشے گئے۔ لوگ پوچھتے تھے، آغا صاحب ایک آدمی نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی یا 1 سال نماز نہیں پڑھی، میدان عرفات میں دعا کے نتیجے میں بس سب کی چھوٹ مل گئی؟ نہیں، وہ نمازیں آپ نے قضا بجا لانی ہے۔ ترک صلاۃ کا جو گناہ ہے اس کو خدا بخشے گا، ترک صلاۃ کا جو گناہ ہے اس کو خدا بخشے گا، لیکن یہ نماز 1 دن 1 مہینہ 1 سال 10 سال وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے۔ ومن سمع، یہ جو پہلا ٹکڑا ہے یا جملہ یہ میرے لیے تھا، یہ جو عرض کرنے والا ہوں یہ آپ کے لیے ہے۔ من سمع فضیلۃ الی فضائل علی، جو ایک علی کی فضیلت سنے یہی بیٹھ کے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے قانون کے ذریعے کیے ہوں۔ ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی پڑھا لکھا ہو کسی کتاب میں علی کی ایک فضیلت کو پڑھے مطالعے کرے، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ یہ پھر یہ حدیث ہے، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، جی لا تزال الملائکۃ تستغفر لہ ما بیت منہ الرسول۔ اس کے بعد ہے النظر، یہ طولانی حدیث اسی کتاب میں ہے، النظر الی علی عبادہ، علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں چہرے کا لفظ نہیں ہے، بہت زیادہ مشہور النظر الی وجہ علی عبادہ ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی سامنے سے آ رہے ہوں آپ کی نظر علی کی چہرے پر پڑے، یا علی آگے جا رہے ہوں آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑے، دونوں صورتوں میں آپ کو عبادت کا ثواب۔ اور آخری جملہ یہ ہے، لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خدا اس وقت تک کسی کی ایمان کو قبول نہیں فرماتا، دوسرے الفاظ میں انسان اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔